with Arfa Karim, and Arfa is from Pakistan. And what makes Arfa rather unique is that, well, Arfa, you are a .NET developer. It's C# .NET. Now, how old are you? 11. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج کا پروگرام ڈیووٹڈ ہے ٹریبیوٹ عارفہ کریم جو پاکستان کا نیشنل لاس ہے. تمام قوم کو وہ غم سے بھر کر چھوڑ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عارفہ نے تمام قوم کو انسپائر بھی کیا ہے. بہت کم خوش نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی کم عمر کے اندر نہ صرف اتنی بڑی بڑی منزلیں پھلانگ جاتے ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں لاکھوں لوگوں کے لیے انسپریشن کا باعث بھی بنتے ہیں. عارفہ کریم آج ہم میں نہیں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پروگرام ترتیب دیا ہے. ہمارے پاس فون لائن پر ان کے والد محترم موجود ہیں، کرنل امجد کریم صاحب. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عطاء الرحمان موجود ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دونوں کی کنٹریبیوشن عارفہ کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہے. والد اور والدہ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی جینیس پیدا نہیں ہوتا، جینیس بنائے بھی جاتے ہیں. عارفہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جینیس تھی بھی اور اس کو بننے کا ماحول بھی فراہم کیا، اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ پیرنٹس کی طرف سے ہے. ڈسکور ان کو کیا، جو ان کی اٹرنل گائیڈنس ان کو اویلیبل تھی وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی صورت میں موجود تھی. تو ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ناظرین توثیق حیدر بھی موجود ہیں. توثیق جو ہیں وہ ایک آج پروگرام کر رہے ہیں عارفہ کے لیے ایک ٹریبیوٹ کے حوالے سے. ان کو ہم نے خاص درخواست کی کہ چونکہ انہوں نے ان کو انٹرویو کیا تو ہزاروں لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا ہوگا عارفہ میں کیا خاص بات تھی. سو آل تھری آف یو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں امجد صاحب سے بات شروع کروں گا. امجد صاحب، ایک تو ذاتی نقصان جو ہے اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کتنا ذاتی نقصان. جو قومی نقصان ہے اس کو ہم تھوڑا سا اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. جتنے لوگوں نے ٹریبیوٹس پیش کیے ہیں عارفہ کو، آپ کے لیے شاید حیران کن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اتنی کم عمر کے اندر زندگی کے اندر اتنی مشہوری اور بعد از فوتگی اس سے کہیں زیادہ مشہوری. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام کہانی کو جو عارفہ کے گرد گھومتی ہے انسپریشن کی؟ جی فرینکلی اسپیکنگ، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دیٹ آپ نے مجھے اتنا آنر دیا میری بیٹی کی وجہ سے. لیکن میں شاید ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ اور کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکا کہ جس لیول پہ آل اوور دی ورلڈ، آل اوور پاکستان، جس طریقے سے لوگوں کا دل اس کے لیے دھڑکا ہے اور جس طریقے سے لوگ اس کے لیے روئے ہیں. بس میں یہی کبھی کبھی جب رات کو لیٹ نائٹ اپنے کمرے میں ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ کاش اس کی زندگی میں لوگوں نے اس کو اتنا امپورٹنس اس کے آئیڈیاز کو دیا ہوتا اور اس کی باتوں کو اتنا سیریسلی لیا ہوتا تو شاید ہم کچھ اس سے زیادہ کر لیتے. لیکن ابھی بھی اگر اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم اینڈ لاٹ آف ڈیلیبریشن کہ اس کی آئیڈیاز کو ایویلیٹ کیا جائے اور ان کے اوپر کچھ کیا جائے. بیکاز وہ ہمیشہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ اٹ از بیٹر ٹو لیٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دی ڈارکنیس، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو اس نے ہمیں ایک مشعل راہ دکھائی ہے. I have devoted myself پہلے اس کے لیے، اس کی زندگی کو مینیج کرنے کے لیے، اور اب اس کی موت کے بعد اس کے آئیڈیاز کو ایک ریئلٹی کی شیپ دینے کے لیے. تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے گائیڈ بھی کریں
اور میری ہمت بھی بناتے رہیں. جی ضرور. میرا پرسنل لاس ہے وہ اس کو اوور کم نہ ہو اور میں اس کے آئیڈیاز کو لے کے آگے چل سکوں. ضرور. یہ ایک قومی ذمہ داری ہے جو جس کے نبھانے میں سب نے حصہ ڈالنا ہے. ذرا میں ڈاکٹر عطا سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب عارفہ ایک نام ہے لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بحیثیت ایک استاد اور ایک ایسے فرد کے جو خود ہائی اچیور ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کا تعلق ہے, یہ کہنا جی کہ آپ 9 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا اعزاز ملا, یہ کتنی بڑی بات ہے؟ مطلب ٹیکنیکلی اگر آپ بتانا چاہیے کیا ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس اتنی کم عمری میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہو جانا, جو کہ لوگ 18, 20, 25 سال کی عمر میں بھی مشکل سے حاصل کرتے ہیں, اس کو اتنے کم عمری میں حاصل کرنا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ عارفہ تھی اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا تھا. اور اس کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا چونک گئی تھی. اور جب ہی یہی وجہ تھی کہ بل گیٹس نے اپنے پاس بلایا اور ان سے پرسنلی ملقات کی, مائکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں بلایا, ان سے ملاقات کی, بیکاز بل گیٹس himself was curious کہ who is this genius کہ 9 سال کی عمر کے اندر she is a full مائکروسافٹ سرٹیفائڈ. آپ کے ساتھ کی بات ہوتی رہتی ہے اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ 1 ماہ پہلے ابھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور وہ گائیڈنس چاہ رہی تھی کہ مختلف یونیورسٹیز میں سے کس کو سلیکٹ کریں, اس کے بارے میں بتائیے. جی, میں ذرا ٹریول کر رہا تھا اس وقت, مجھے قطر میں ایک اسلامک اکیڈمی آف سائنسز کی ایک کانفرنس تھی, تو میں ادھر جا رہا تھا. ان کا ای میل 4 دسمبر کو میرے پاس آیا کہ میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں اے لیول کے فائنل ایئر میں ہوں اور مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہی ہوں, تو لیکن میں سبجیکٹ چننے کے سے پہلے کہ کس فیلڈ میں جاؤں, میں چاہتی ہوں کہ آپ سے مشورہ کر لوں کہ کون سی یونیورسٹی, کون سی فیلڈ. ان کے الفاظ یہ تھے کہ I would have those fields in which I would have the most room to explore and which would eventually benefit Pakistan. جو ان کی ای میل پڑھ رہے ہیں, ان کے ای میل پڑھ رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں جس کو میں ایکسپلور کر سکوں, جس میں ان کا جو ہنر ہے, جو ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ پوری طریقے سے کام آ سکے اور جس سے پاکستان کو بھی وہ خدمت کر سکیں. تو ان میں دل میں جذبہ تھا پاکستان کی خدمت کرنے کا. اور ان کے والد صاحب عارفہ میرے پاس 5-6 سال پہلے جب میں HEC کا چیئرمین تھا, جب آئے تھے اس زمانے میں جب یہ مائکروسافٹ پروفیشنل بنی تھی, اینڈ دیر واز آ فرسٹ انٹریکشن. اور پھر وقتاً فوقتاً عارفہ کے ساتھ ای میل زیادہ تر انٹریکشن ہوتا تھا, کبھی کبھار ادھر بھی ملاقات بھی ہوئی. اچھا, عارفہ کا جو ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر ابھی مزید آپ سے بات کریں گے, ایز somebody who deals with these issues, ٹیلنٹ بالخصوص جو ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے. ذرا میں توثیق کو اس موقع پر زحمت دینا چاہوں گا. توثیق السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت. توثیق, آپ نے ہزاروں لوگوں کو انٹرویو کیا ہوگا اور ہزاروں لوگوں کو آپ انٹرویو کریں گے مستقبل کے اندر. عارفہ کے ساتھ جو آپ کی بات چیت تھی, ان اعزازات کے علاوہ جو انہوں نے حاصل کیے تھے, کیا آپ کو ایکسیپشنل کیا چیز نظر آئی ان؟ یونیک جینیس پرسنالٹی. آپ کو میں بتاؤں کہ عارفہ سے میری پہلی ملاقات جو ہوئی وہ بالکل جسے کہتے ہیں میک اپ روم کے باہر ہمارا آمنا سامنا جب ہوا تو ایک دم سے میں نے کہا السلام علیکم, اور میں نے ہاتھ بڑھایا, اس نے ہاتھ ملایا. اتنی کانفیڈنٹ, ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پہلی بار نہیں مل رہے, ہم پہلے بھی کئی بار مل چکے.